ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ برائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو متفقن علیہ طور پر طے ہے کہ جو بھی انسان ہے اس سے غلطی کا صدور ممکن ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غلطی کر لی ہے، گناہ کر لی ہے، بے حیثیت انسان گناہ کر سکتا ہے، برائی کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اب اس برائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور شریعت مطہرہ ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین گناہگار وہ آدمی ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ گناہ تو کر لیا، خطا کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لیا، آپ گناہ کے بعد اللہ کے حضور جھکے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، میری اس خطا کو معاف کر دے، توبہ کرنے لگ گیا، گناہ کیا پھر نیکی کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، گناہ جب ہو جائے اس گناہ کو ختم کرنے کا، برائی کو مٹانے کا جو نبوی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے۔ اگر انسان گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے تو انسان کے وہ گناہ جو ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں نہ کرو گے تو وہ مال کی ہر دشمن تمہیں ختم کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گناہ یہ پسند ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ مال کی ہر دشمن یہ چاہتی ہیں جو انسان بنی نوع آدم گناہ کرے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد نیکی بھی کیا کرے۔ فرمائے اگر تم گناہ نہیں کرو گے نا، خالق کے ارد تمہیں ختم کر دے، پھر کیا ہوگا؟ لَجَاءَ بِقَوْمٍ آخَرَ، ایسے لوگوں کو لے آئے گا، يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ اللَّهُ، جو گناہ کریں گے، گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے اور مال کے ارد ان کی معافی کو قبول فرما کے ان کے گناہوں پر معافی کا کلم پھیر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا، گناہ کے بعد نیکی کا اہتمام کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جس سے انسان کی برائیاں، انسان کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اہل ایمان کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ وہ جو گناہ کرتے ہیں نا، گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ آپ ایک گناہ کر لیے اب دوسرا گناہ کریں، پھر تیسرا کریں، پھر چوتھا کریں، پھر پانچواں کریں، نہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، گناہوں کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ جب گناہ کر لیتے ہیں نا فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، مولا ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، ہماری اس نافرمانی کو معاف کر دے۔ اور کتاب مقدس کی یہ آیات بڑی واضح ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ بے شک جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور تیسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا کہ ایسا آدمی جو گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، گناہ کر لیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ گناہ کے بعد نیکی کا ارتکاب کرتا ہے،
توبہ استغفار کی صورت میں اللہ میں نے گناہ کر لیے، اب تیرے حضور حاضر ہوں، اللہ تیری جناب میں آ گیا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، یعنی اللہ غفور الرحیم، مال کے ارض و سما، اس نے گناہ کیا تھا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے اس وقت میں فلاں جگہ پر میری نافرمانی کی ہے اب میرے پاس آ گیا، نہیں، وہ مالک کہتا ہے میں تو چاہتا ہی یہ ہوں میرے بندے تو میرے در پہ گرا رہے، مجھ سے معافیاں مانگتا رہے، میں تیری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں۔ مال کے ارض و سما، گناہ کیا اس نے، معافی مانگی ہے، کریم رب اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں ہلاک من غلب احدہ عشراته، جس انسان کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ گئی، یعنی اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ گئی، فرماتے تھے کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری زندگی برائیاں کرتے رہو، نہیں، انسان خطا ہو جاتی ہے، جب گناہ ہو جائے تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور فوراً اس احساس کے بعد نیکی کا اہتمام کرو تاکہ تمہاری سابقہ غلطی پہ اللہ معافی کا کرم دے۔ سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے استدعا کی، اوصنی آقا مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کیا کرو، اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر دنیا کے جس مقام پہ رہے، جس جگہ پہ رہے، اس کریم رب سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے نا، برائی ہو جائے، تو اس برائی کے پیچھے، اس برائی کے بعد نیکی کا اہتمام کرنا ہے۔ کیوں؟ جب تو گناہ کے بعد نیکی کا اہتمام کرے گا نا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تیرے اس گزشتہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہی روایت ایک اور سند سے بھی آتی ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور شعیب ارناؤت علیہ الرحمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر، صحیح الجامع الصغیر کے اندر اور سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدعاء کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا عملت سیئۃ، ابو ذر جب تو گناہ کر لینا، وَعْمَلْ حَسَنَةً، اس گناہ کے بعد نیکی کیا کر، کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جب تو ایک نیکی کرے گا نا تو مال کے ارض تیری ایک نیکیوں کی 10 بنا دے گا۔ حضرات، نیکی یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، انسان کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ کریم پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس بات کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، جنگل بیابان کے اندر سفر کر رہا ہے، ایک اونٹنی زندگی کا ساز و سامان کھانے پینے کا اس اونٹنی کے اوپر ہے۔ اتفاق ایسا ہوا ایک جگہ پر اونٹنی کھڑی کی ہے اور سو گیا ہے، جب آنکھ کھلی تو اونٹنی پاس موجود نہیں، تلاش کرنے لگا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اونٹنی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ جنگل بیابان ہے، جنگل بیابان کا علاقہ ہے، اونٹنی کہیں نظر نہیں آئی۔ اب اسی کے اوپر کھانا تھا، اسی کے اوپر پانی تھا، دل کے اندر احساس کیا پیدا ہوا؟ اب کھانے پینے کی چیزیں تو ختم ہیں، بھوکا رہوں گا، مر جاؤں گا۔ زندگی سے مایوس ہو کے وہاں لیٹ جاتا ہے۔ اچانک جب آنکھ کھلتی ہے نا، وہ اونٹنی ذات راہ کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب اس بھوکے کو جو اونٹنی ملی ہے، آپ سوچیں اس کو کتنی خوشی ہوگی
جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اس کو اپنی زندگی ملتی ہے. ہم یہی کہیں گے نا, یہی اس کی تفسیر کریں گے نا, یہی اس کا معنی بیان کریں گے نا کہ اس آدمی کی جو خوشی ہے نا وہ بے انتہا ہوگی, اتنی خوشی ہوگی ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے نا اور گناہ کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہو کے توبہ کرتا ہے, حبیب کبریا نے فرمایا کہ مال کی ارض و سما کو اس اونٹنی والے آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. حضرات وہ کریم تو چاہتے ہی ہے میرے بندے نیکیاں ہی کرتے ہیں, اگر خطا ہے برائی ہوتی ہے اس کو مٹانا ہے ایک ہی ذریعہ ہے, نیکیوں کے موسم میں بہار میں آ جائے. یقین جائے سیدنا ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں کہ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے کیا کیا, وہ جو درخت تھا نا, درخت اس کی شاخ کو پکڑا ہے, اس کو تھوڑا سا ہلایا ہے. ہلانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے جو پتے سوکھے ہوئے تھے نا وہ گرنے لگے ہیں. ٹہنی کو ہلایا تو پتے گرنے لگے ہیں. سلمان فارسی فرماتے ہیں ابو عثمان تو مجھ سے پوچھ کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا بھئی اے سلمان آپ نے یہ کیوں کیا ہے. کہتے ہیں میں نے ایسے اس لیے کیا ہے کہ میں نے حبیب خدا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ کیسے؟ سلمان فارسی کا بیان ہے, کہتے ہیں کہ ابو عثمان جیسے تم اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے نا, میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی معیشت کے اندر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور حبیب کبریا علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا, یوں ہلایا جیسے میں نے ہلایا تھا, اور جیسے آپ پتے گرے ہیں پتے گرنے لگے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان تم مجھ سے پوچھ کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. میں نے پوچھا آقا کریم آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان جب آدمی کامل وضو کر لیتا ہے, اللہ اکبر, اور وضو کرنے کے بعد 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے نا, تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال میں جو خطائیں ہوتی ہیں ان کو مٹا دیتا ہے, ان کو معاف کر دیتا ہے. جس طرح میں نے اس ٹہنی کو ہلایا نا تو پتے گرنے لگے تھے. جب وضو کر کے انسان نمازیں پڑھتا ہے نا تو انسان کے جسم سے نامہ اعمال سے جو خطائیں ہیں وہ بھی ایسے ہی گرتی ہیں. یقین جانے انسان کی برائیاں ان سوکھے ہوئے پتوں کی مانند ہیں جو ایک درخت کے اوپر لگے ہوتی ہیں. وہ گر سکتے ہیں لیکن ان پتوں کو گرانے کے لیے ٹہنی کو ہلانے کی ضرورت ہے. اے انسان تیرے نامہ اعمال کے اندر جو گناہ ہیں یہ مٹ سکتے ہیں, یہ گناہ ختم ہو سکتے ہیں, لیکن ان گناہوں کو مٹانے کے لیے تجھے نیکیوں کو حرکت دینا پڑے گی. نیکیوں کا احساس جو ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا. یقین جانے آج کا مسلمان جو ہے اس کے قلوب و اذہان سے نیکی کا تصور ختم ہو چکا ہے, بلکہ اس کی جگہ پر برائی کے تصورات, برائی کا غلبہ اور شہوت جو ہے اس نے لے لی ہے. نہیں, اگر ایک مسلمان برائی کے اوپر برائی کرتا جائے گا سمجھ لیں کہ انسان تباہی بربادی کے راستے پر گامزن ہو گیا. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالی ایک جگہ پر بیٹھے, صحابہ کرام تشریف فرما, پانی کا ایک برتن منگوایا اور وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے یہ وضو ایسے کیا جس طرح کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کیا. اور کیا فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد آدمی ظہر کی نماز پڑھتا ہے. کہنے لگے کہ وضو کر کے جب ظہر کی نماز پڑھ گیا نا, صبح سے لے کر ظہر تک کے جتنے گناہ تھے وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. پھر عصر کا وضو کیا ہے,
फरमाते हैं कि जब असर का वुजू करके नमाज पढ़ता है ना तो पिछली सारी खताएं माफ हो जाती हैं। ऐसे ही मगरब का वुजू करता है, मगरब और असर की खताएं माफ। इशा का वुजू किया और मगरब और इशा की खताएं माफ। सुबह का वुजू किया और इशा से लेकर फजर तक जो खताएं की थी, जो गुनाह किए थे, वो सारे के सारे माफ हो जाते हैं। फरमाते हैं ये वो नेकियां हैं, यानी वुजू करना और नमाज पढ़ना, ये वो नेकियां हैं जो इंसान की बुराई को मिटा कर रख देती हैं, खत्म कर देती हैं। अब पास मौजूद सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन्होंने अर्ज किया, ए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तो वो नेकियां ना जो गुनाहों को मिटाती हैं। अब हमें वो नेकियां बतलाइए जो नेकियां बाकी रहने वाली हैं। अल्लाह अकबर। तो आपने क्या फरमाया, अगर सालिहात बाकियात के बारे में मुझसे पूछते हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फरमाते हैं ये वो नेकियां हैं जो बाकी रहती हैं। हजरात, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला आपके इस हदीस से मुबारक से ये बात साबित होती है, क्या बुराई को मिटाना है तो उसका नबवी नुस्खा क्या है, उस गुनाह के बाद नेकी का इख्तिमाम करें। कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर लेता है, अपने रब को नाराज कर लेता है, उसकी नाफरमानी करता है, छुप छुप के गुनाहों का इर्तिकाब करता है। अल्लाह अकबर। तो जब छुप के गुनाह करो ना तो उसका तरीका क्या है, फिर लोगों की नजरों से ओझल होके छुप छुप के सदका खैरात किया करो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका तो सिर्फ रब्बे, जो छुप के सदका करता है ना मोमन, एलानिया नहीं करता, लोगों को पता नहीं, पोशीदा सदका करता है। फरमाया कि पोशीदा सदका रब के गुस्से को खत्म कर देता है, मिटा देता है। क्या मतलब, जब गुनाह करोगे ना गुनाह, और उसके बाद जब नेकी का इत्मीनान करोगे, उस नेकी की बरकत की वजह से, उस नेकी के सबब से माल के अब्दुस्मा तुम्हारी उस खता को, तुम्हारी उस बुराई को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। हज़रात, आइए अपने किरदार के अंदर नेकियों का जज्बा और एहसास पैदा कीजिए। दीन इस्लाम की तालीमात से यही साबित होता है कि अगर एक मुसलमान चाहता है कि मेरे नामा अमाल के अंदर जो बुराइयां हैं, जो खताएं हैं, वो मिट जाएं, वो खत्म हो जाएं, उनका एक ही जरिया है। वो क्या है कि बुराई के बाद नेकी का इत्मीनान कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बात को समझने